ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری جو محبت ہے وہ میرے محبوب کے لیے قابل اعتبار ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی ہے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، میں نے کیا کہا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو اپنی بچی سے محبت ہے، لیکن آپ کی بیٹی آپ کی محبت کے اوپر اعتبار کر سکی ہے یا نہیں کر سکی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کے چوائس آف ورڈز کیا ہیں اور آپ کے ایکشنز کیا ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے لفظوں کا چناؤ، ہمارا لہجہ، ہماری کمیونیکیشن اور بعض اوقات ہماری چوائسز اور ہمارے ایکشنز اس کے دل میں ہماری محبت کو، یعنی میری محبت پر یقین اس کے دل میں پیدا ہو، میری محبت پر اعتبار اس کو آ جائے، یہ نہیں ہو پاتا۔ کبھی کبھی یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے، میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک جملہ ہے، آپ کسی بچے کو بولتے ہیں یا کوئی بھی کسی بچے کو بولتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ جو جملہ ہے یہ سب سے خطرناک جملہ ہے۔ اس سے ایک دوسری چوائس ہے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کے بچے نے کوئی غلط بیانی اس سے ہوئی ہے تو آپ ایک اس کے اوپر رسپانس یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، دوسرا رسپانس یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا۔ ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ تم نے جھوٹ بولا اور تم جھوٹے ہو، ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے ان دو جملوں میں؟ یہ دونوں ہی جملے برے ہیں، ان میں ایک زیادہ برا ہے۔ کون سا والا زیادہ برا ہے؟ پہلا والا، ٹھیک ہے۔ ایک تیسرا جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، تم سے کچھ غلط بیانی ہو گئی ہے۔ تو اب تین جملے ہو گئے۔ ایک جملہ یہ ہے تم سے کچھ غلط بیانی ہو گئی ہے، ایک جملہ یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا، اور ایک جملہ یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں ایک اور کانٹیکسٹ میں تین جملے بتاتا ہوں۔ تم تو نماز چھوڑ دیتے ہو، یا تم تو نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے فلاں نماز نہیں پڑھی، اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی۔ ان تین جملوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ تم سے نماز چھوٹ گئی اور تم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہو۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے تم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، ایک سیف اسٹیٹمنٹ یعنی یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی، تم کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ تم سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، یا تم نے اپنے طور پر اس کام کو کرنے کی کوشش کی لیکن ہاں اس کے اندر شاید کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو یہ جو تین جملے ہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بات کیسے کریں۔ اور بچوں کو، بہت سے بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اماں جان کو میں عزیز نہیں ہوں، میری کاپی عزیز ہے، میرے نمبرز عزیز ہیں، میری اماں جان میری رپورٹ کارڈ سے محبت کرتی ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتی ہیں۔ اسے آپ کی محبت کا یقین اپنے لیے کیسے پیدا ہو، اس کے لیے اپنے چوائس آف ورڈز ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنے ایکشنز ٹھیک کرنے ہوں گے، اور جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس احساس سے نکالنے کے لیے آپ اس کو یہ بتائیے کہ پہلے جو مجھے سمجھ آیا مجھ سے وہ ہوا، بہرحال میں اس کو، آپ نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو آپ اس کو بالکل، یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے تو آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو میری سمجھ میں آیا تھا، میں اپنی شعور کو، اپنے فہم کو میں فالو کر رہی تھی، اور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، میں انشاءاللہ اس کو بہتر کر رہی ہوں۔ اس بچے کو احساس مظلومیت میں نہ جانے دیں۔ یعنی اگر وہ بچہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ کا اس احساس سے وہ کیسے نکلے گا؟ اس احساس سے اس وقت نکلے گا جب آپ اس کی انکنڈیشنل رسپیکٹ کریں گے، آپ اس کو ٹائم دیں گے، آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے، آپ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ اور یہ غلطیاں کیا ہیں؟ یہ ہم زبان سے ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر پیرنٹ کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں جن کی محبت اپنے بچوں کی نگاہ میں معتبر ہوتی ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے پیرنٹس کی محبت پر اعتبار نہیں ہوتا، ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اور بچوں کو چھوڑیے، یہاں جو 300-400 لوگ موجود ہیں، اگر آپ لوگوں کو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ
بہت سے لوگ اس عمر میں، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کی محبت پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوتے. وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے غلط کیا، مجھے فلاں چیز نہیں ملی، مجھے فلاں چیز. وہ جو پرسیوڈ کہہ لیجئے ویلیو یا اس کے حوالے سے جو اس کا پرسیپشن ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکیں، اور بس رسپیکٹ کرنی ہوگی بہت زیادہ، اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ یہ بات کی، لیکن اس احساس سے اس کو نکالنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے. اور آپ اسے یہ بتائیے کہ بس ٹھیک ہے، یہ میری غلطی ہے، پہلے میں یہ سمجھتی تھی اس طرح، میں نے وہ تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا، اور لیکن بہرحال اب جب آپ اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں گی اور اس پہ کنسسٹنٹ ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، مسئلہ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا. اور دعا کیجئے اس کے لیے، دعا کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو میں نے 2-3 ایگزامپلس دی نا، کہ تم ایک جملہ ہے تم بدتمیز ہو، دوسرا جملہ ہے تم نے بدتمیزی کی، تیسرا جملہ ہے یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا جو آپ نے کہا، یہ تیسرا جملہ ہے. یعنی یہ 3 رسپانسز ہو سکتے ہیں نا. تم بدتمیز ہو، یہ جملہ جو ہے یہ بہت خطرناک جملہ ہے، یہ بچے کی ذات پہ اٹیک ہے. تم بدتمیز ہو. دوسرا جملہ ہے تم نے بدتمیزی کی، یہ جملہ ذات پہ اٹیک تو نہیں ہے، لیکن اس جملے میں نیت پھر بھی، یعنی تم نے بدتمیزی کی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ انٹینشنلی کیا ہے، تم جان بوجھ کے بدتمیزی کرتے ہو. تم بدتمیز ہو، یہ تو جملہ، یعنی اس سے زیادہ برا جملہ آپ اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتے. تم بدتمیز ہو، تم نکمے ہو، تم بیکار ہو، تم جھوٹے ہو، تم یہ جو جملے ہیں جو یہ ذات پہ اٹیک ہیں، یہ بچے کی ذات کو آپ یعنی سمجھیے کہ یہ یعنی ذات کو قتل کرنے کی کوشش ہے میرے نزدیک. یعنی یہ جملہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ذات پہ، یعنی ایک ذات کی ایسیسینیشن ہے، ذات کو قتل کر دینا ہے. یہ اللہ معاف کرے بہت خطرناک جملہ ہے، یہ اس کی خودی کو ختم کرنے والے جملے ہیں. تو اللہ کرے کہ اگر ایسے جملے کہیں ہیں تو ہمیں اس کی تلافی کا موقع ملے، ہم اپنے اچھے عمل سے، اپنے اچھے برتاؤ سے، اپنی حکمت، شعور اور مزاج کی خوبصورتی سے یہ جو بھی زخم ہماری زبان سے ہمارے بچے کو لگے ہیں، ہم اس کو کمپنسیٹ کر سکیں انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ اس کا ازالے کی مجھے توفیق دے. یہ ایک بات ہے. لیکن یہ جملہ سب سے خطرناک جملہ ہے، تم بدتمیز ہو. اور لیکن یہ جو دوسرا جملہ ہے، تم نے بدتمیزی کی، یہ جملہ بھی کوئی کم خراب جملہ نہیں ہے، یہ بھی اچھا خاصا خراب جملہ ہے. اس جملے میں کیا خرابی ہے؟ تم نے بدتمیزی کی، اس جملے میں خرابی یہ ہے کہ ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ تمہاری انٹینشن ٹھیک نہیں تھی، تم جان بوجھ کے انٹینشنلی، تمہاری نیت ہی غلط تھی، مطلب تم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے. تو یہ بات یعنی صرف ایکشن تک محدود نہیں ہے، یہ اس کی انٹینٹ تک، یعنی میرا جو رسپانس ہے صرف ایکشن کو ہٹ نہیں کر رہا، انٹینٹ کو بھی ہٹ کر رہا ہے. تم نے بدتمیزی کی. ایک تیسرا رسپانس ہے، اور وہ رسپانس یہ ہے کہ بیٹا آپ نے یہ جو عمل کیا، آپ نے یہ جو بات کی، اس سے مجھے تکلیف ہوئی، یہ بات مجھے مناسب نہیں لگی. آپ یہ بتا سکتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جملہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا، یہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات یا آپ سے کچھ غلط بات ہوئی ہے. اگر آپ یہ جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سارے رسپانسز بہتر ہیں ان دونوں رسپانسز کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی، یہ رسپانس آپ دے سکتے ہیں. آپ یہ رسپانس دے سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا، آپ کی بات سے مجھے تکلیف ہوئی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کی زبان سے کچھ غیر مناسب بات نکل گئی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ذرا دیکھیں گے آپ نے کیا کہا، آپ ذرا اس کو دیکھیے. یہ سب باتیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جوابات ہیں، ہمارے وربل رسپانسز ہیں، یا ہماری چوائسز ہیں، اس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت مشکل میں چلے جاتے ہیں. پھر ان کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. یعنی جب وہ امی اور ابا بنیں گے نا، تب انہیں سمجھ آئے گا کہ ہم جو کہہ رہے تھے اچھا اس کی کیا وجہ تھی. ابھی تو اس امی ابا بننے سے پہلے کی جو لائف ہے، جو کہ 25 سال کم از کم ہے، یعنی تقریباً آن این ایوریج، تو اس وقت تو انہیں نہیں سمجھ آئے گا کہ میری امی جو ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی تھیں اور میرے ابا جو میرے پیچھے پڑے رہتے تھے وہ میری محبت میں پڑے رہتے تھے اور مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے تھے. وہ اسے نہیں سمجھ آئے گا. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا.